اس کتاب میں یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کام کس نے کیا، سب سے پہلے یہ کام کس نے کیا، اور سب سے آخر میں یہ کام کون کرے گا۔ مثال کے طور پر جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا، خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کیا، سب سے پہلے مصلی پہ نماز کس نے پڑھا، سب سے پہلے نماز کس نے ادا کی، سبحان اللہ، سب سے پہلے روزہ کون سا فرض تھا۔ اس طرح اسلامک نالج کی الحمدللہ یہ کتاب ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی تعجب ہوگا کہ یار یہ کیسی کتاب ہے۔ سب سے پہلے یہ کام کس نے کیا، سب سے پہلے یہ کپڑا کس نے پہنا، سب سے پہلے یہ امامہ کس نے باندھا، سب سے پہلے یہ چشمہ کس نے پہنا، سب سے پہلے قلم کس نے بنایا، سب سے پہلے قلم سے کس نے لکھا، سب سے پہلے علم میتھ کو کس نے بنایا، علم نجوم کو کس نے بنایا۔ اس طرح کی ایسی معلومات ہیں کہ آپ کے علم میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ تو اس میں آپ بھی حصہ لیں، اور ایک نہیں اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگوں کو دین کی جانب زیادہ توجہ ہوتی ہے، تو یہ کتاب ہندی سے بھی ہوگی، اردو سے بھی ہوگی۔ آپ ایک بھی لیں، دو بھی لیں، 5 بھی لیں، اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لیے 5 کتابیں 10 کتابیں آپ لیں اور تقسیم کروائیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو 5 کتاب 10 کتاب لے گا تو 5 کتاب لینے والے کے نام کی 5 پرچی ڈالی جائے گی، 10 کتاب لینے والے کے نام کی 10 پرچی۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ اس میں جیسے ایک کتاب ہم کسی انڈیا کے کسی شہر میں بھیجتے ہیں تو 100 روپیہ کوریئر چارج لگتا ہے، تو ہماری مجلس نے یہ طے کیا ہے کہ جو 1 پیس 2 پیس سے لے کر 5 پیس تک لیں گے تو ان کو 150 روپیہ کوریئر چارج دینا پڑے گا۔ اور اگر کوئی 10 پیکٹ بک کرواتا ہے خود یا اپنے دوست یاروں سے مل کے اپنے علاقے والوں سے، تو 10 پیکج کا جو کوریئر چارج ہوگا وہ مکتبہ دارالسنہ اپنے جیب سے خرچ کرے گا، سبحان اس کو اللہ، گھر تک فری پہنچایا جائے گا۔ تو آپ سب اس میں حصہ لیجیے گا۔ اس مرتبہ تو جو ہمارا ٹارگیٹ تھا 3000 کا، لیکن ہم نہیں پہنچ پائے۔ جس طرح پہلی مرتبہ 600 کا ٹارگیٹ تھا لیکن 300 پائے تھے، لیکن امید ہے کہ اس مرتبہ آپ لوگ ساتھ دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب الحمدللہ جب سکندر لودھی کا زمانہ ہندوستان میں آیا، یعنی 800 ہجری سے لے کر 1400 ہجری تک کی یہ اسلامی ہسٹری بھی ہے، اتہاس بھی ہے اور تاریخ بھی ہے، لہٰذا یہ کتاب آپ ضرور حاصل کیجیے۔ مکتبہ دارالسنہ نے اس کو بہترین کلر وائٹ چھاپا ہے اور کاغذ بھی بہترین لگایا ہے۔ اس کی قیمت اگر مارکیٹ میں آپ دیکھیں گے تو 500 روپے کی ہوگی، لیکن مکتبہ دارالسنہ اس کو تقسیم کرنے کے لیے، عام کرنے کے لیے صرف 350 روپے کا دے رہا ہے، تو آپ اس کو بھی حاصل کیجیے گا۔ اور یہ آگرہ کی تاریخ، اولیاء کرام کی تاریخ اگر بچانا ہے تو اپنے گھر میں رکھیے، ہر کوئی نہیں، یہ نہ سوچے یار یہ تو اردو ہے مجھے اردو نہیں آتی، کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں آتی آپ کے نسل والوں کو آئیں گی۔ اور یہ کتاب جو میں نے لکھا ہے یہ حیدرآباد میں ایک کتاب ملی، حالانکہ یہ چھپی تھی 116 سال پہلے آگرہ میں، لیکن آگرہ کا یہ کتاب نہیں ملی، حیدرآباد میں ملی، تو چھپی تو وہاں پہنچی تو وہاں محفوظ ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رکھیں گے، یہ کتاب 100 سال 200 سال کے بعد کسی کو ملے گی، پھر اس پہ کام ہوگا، پھر یہ کتاب جو ہے زندہ کی جائے گی۔ اس لیے اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لیے بھی 2 کتاب 5 کتاب، میرا ہدف یہ ہے کہ آگرہ کی ہر مسجد میں 200 سے 250 مسجدیں ہیں، ہر مسجد کے امام صاحب کو تحفے میں دی جائے۔ سبحان اللہ، دیجیے گا، ایک کتاب 350 روپے کی ہے تو 5 کتاب 10 کتاب جیسے بھی ہوں آپ اس کو اصالہ ثواب میں تقسیم کروائیے گا۔ جب ہندی آیات جلدی سے لیجیے گا، آیات قرآن نازل جانے پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، روشی پڑھتے رہیے۔ روشی پڑھ لیجیے۔ سبحان اللہ۔ ابھی کون خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں جو مدینے جائیں گے؟ جب مدینے جائیں گے انشاءاللہ۔ کس کا نکلا ہے؟ سلطان رضا۔
सुल्तान रजा हबीबपुर बिनकी फतेहपुर। अल्लाह 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 कसम खुदा की है ये हकीकत कहाँ सब सहा की दौलत कसम खुदा की है ये हकीकत बुलाया है मुस्तफा ने जी बुलाया है मुस्तफा ने मदीने को जा रहे हैं। बकिया जो 18 पर्ची बची है वो उम्रे का टिकट नहीं मिलेगा जी। उसमें तोहफे तारीफ मिलेंगे, लेकिन ये एक पर्ची खुश नसीब इस्लामी भाई की उम्रे की निकल आई है। ये फतेहपुर सीधी है, नहीं कानपुर वाला फतेहपुर है ये। अरे सुभान अल्लाह। जिला फतेहपुर कहाँ से सरकार का बुलावा आता है। फूल लगाया जाए, फूल लगाया जाए, फूल लगाया जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कहाँ से बुलावा आ जाता है। आगरा में बैठ के फतेहपुर वाले मदीने पहुंच गए। वाह वाह वाह। आप लोग बैठ जाओ, खड़े क्यों? बैठो नीचे बैठो, बैठिए नीचे बैठिए।